بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نفس پر قابو رکھنے کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی کہ انسان اپنے نفس کی خواہشات کا اتباع نہ کرے، تو اس حوالے سے ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے ذکر کر دی گئی اور اب دوسری حدیث مبارکہ آپ کے سامنے ذکر کی جا رہی ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ليس الشديد بالسرعة انما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب متفق علیہ۔ اس حدیث مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیس الشدید بالسرعة، کہ طاقتور شخص وہ نہیں ہے یا پہلوان وہ نہیں ہے جو مقابلے کے اندر اپنے مد مقابل کو جو ہے نا پچھاڑ دے، یعنی اس کو ہرا دے، اس کو شکست دے دے اور اس کو مار دے، بلکہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، بلکہ طاقتور وہ ہے، پہلوان وہ ہے جو یملک نفسہ عند الغضب، جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھے، اپنے نفس پر قابو رکھے۔ کہ دیکھیں جب انسان غصے میں ہوتا ہے نا، تو غصے میں جب اس کے سامنے جو بھی چیز آتی ہے وہ اس کو جو ہے نا اپنی طاقت سے اپنے غصے کی بنیاد پر اس کو اڑا کے رکھ دیتا ہے۔ مطلب جتنا اس کا بس چلتا ہے نا، اپنے اگر کوئی مد مقابل کوئی انسان ہے تو وہ اس کے اوپر جتنا اس کی طاقت ہوتی ہے، جتنا اس کے بس میں ہوتا ہے، وہ اس کے اوپر غصہ نکالتا ہے، اور اگر مار سکتا ہو تو مارتا ہے، گالیاں دے سکتا ہو، برا بھلا کہہ سکتا ہو تو گالیاں بھی دے دیتا ہے، برا بھلا بھی کہہ دیتا ہے۔ اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سامنے والا آدمی کس حیثیت کا مالک ہے۔ اگر اپنے سے بڑا ہو، عمر کے اعتبار سے، مرتبے کے اعتبار سے یا طاقت کے اعتبار سے، تو غصہ اور طرح کا ہوتا ہے، اور اپنے برابر کا ہو تو اور طرح کا ہوتا ہے۔ اور اگر اپنے سے کمزور ہو، سامنے والا جو آدمی ہے وہ اپنے سے چھوٹا ہو، عمر میں چھوٹا ہو یا مرتبے میں رتبے میں چھوٹا ہو یا طاقت کے اعتبار سے چھوٹا ہو، کمزور ہو، تو غصہ کرنے والے کا غصہ نکالنے کا انداز اور ہوتا ہے۔ بہرحال یہ ہر کوئی اس کا اکثر جو ہے نا مشاہدہ کرتا رہتا ہے۔ بہرحال تو اس حدیث مبارکہ میں یہ کہا گیا ہے کہ طاقتور وہ نہیں ہے جو غصہ آنے پہ سامنے والے کو جو ہے نا مطلب اپنے غصے کا نشانہ بنا دے اور جو ہو سکتا ہے اس کے ساتھ کر دے، بلکہ طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت میں اپنے آپ پر قابو رکھے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب انسان غصے کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کا نفس اس کو مزید غصہ دلاتا ہے، مزید اس کو غصے کے اندر آگے بڑھاتا ہے۔ شیطان اس کو مزید غصہ دلاتا ہے، ورگلاتا ہے، اور اس کے دل کے اندر جو ہے نا وہ ڈالتا ہے اب یہ کر دے، اب اس کو تھپڑ لگا دے، اس کو مار دے، اس کو نکال دے، وغیرہ وغیرہ۔ جو مطلب غصے کی حالت میں شیطان کا حملہ انسان کے اوپر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو اگر انسان شیطان کی بات ماننا شروع کر دے یا جو نفس میں آئے، جو جی میں آتا چلا جائے، اس کو اسی طرح پورا کرتا چلا جائے، تو وہ غصے کے اندر یہاں تک بھی ہوتا ہے کہ وہ سامنے والے اپنے فریق کو قتل بھی کر دیتا ہے، جان سے مار دیتا ہے۔ اگر کوئی جانور ہے اس کو مار دیتا ہے۔ اور بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ غصے کے اندر آ کر انسان اپنی بیوی کو بھی طلاق دے بیٹھتا ہے، اور بعد میں اس کو احساس ہوتا ہے کہ یہ میں نے کیا کر دیا۔ تو یہ ہوتا ہے کہ جب غصہ آئے اور غصے کے اندر اپنے نفس کی بات مانتے جانا اور شیطان کے بہکاوے میں آتے جانا، تو اس سے پھر انسان کا کافی زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں یہی کہا گیا ہے کہ جب انسان کو غصہ آئے تو پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے، اپنی اوقات سے باہر نہ ہو، اور اپنے نفس کو قابو میں رکھے، اپنے آپ کے اوپر کنٹرول رکھے، سیلف کنٹرول کا مظاہرہ کرے۔ اس کو کہتے ہیں طاقتور انسان۔ اور حدیث شریف میں طاقتور انسان کی یہی تعریف کی گئی ہے۔